کلپ نمبر 1466۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں کا حال بیان ہوا اور اس آیت میں ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس قرآن پاک پر ایمان لائے جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب عز و جل کے پاس سے حق ہے، تو اس ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے اور دینی امور میں توفیق عطا فرما کر اور دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما کر ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہاں حالتوں کی اصلاح فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے دنوں میں ان کی حفاظت فرمائی۔ آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانے کو جدا گانا ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی شان انتہائی بلند ہے اور جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی شان بھی بہت عظیم ہے۔ نمبر 2، ایمان کے لیے ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے جو حضور پرنور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایمان سے زمانہ کفر کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ سیئات گناہوں کو کہتے ہیں جبکہ حقوق العباد کو ضائع کرنا دوسری چیز ہے، اس لیے ایمان لانے سے زمانہ کفر کے قرض وغیرہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ نو مسلم نے کفر کے زمانے میں جو بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے وہ اسے بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ ترجمہ، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے، یعنی ہم نے جو کافروں کے اعمال ضائع کر دیے جبکہ ایمان والے نیک بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرمایا اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کر کے حق کے مقابلے میں باطل کو اختیار کیا اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب عز و جل کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دونوں گروہوں کے حالات یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کافروں کے عمل ضائع ہیں اور ایمانداروں کی لغزشیں بھی بخش دی جائیں گی تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور کفار کی خصلتوں سے بچ کر مومنین کے طریقے اختیار کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں باطل سے مراد شیطان یا نفس امارہ یا برے سردار ہیں اور حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت کا اجماع اور مجتہد علماء کا قیاس چونکہ سنت کے ساتھ لاحق ہے اس لیے یہ بھی حق میں داخل ہے۔ یا حق سے مراد حضور انور علیہ السلام ہے کیونکہ حضور پرنور علیہ السلام کا ہر قول اور فعل شریف برحق ہے اور حق حضور اکرم علیہ السلام سے ایسا وابستہ ہے جیسے نور سورج سے یا خوشبو پھول سے وابستہ ہے۔ کلپ نمبر 1468۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا
اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا اور تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی 7 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال اور حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل اور مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 7، علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنانا۔ نوٹ، ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ یہاں اسی حوالے سے مزید 2 باتیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو۔ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں، کیونکہ جب بندوں کی مدد سے غنی اور بے نیاز رب تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا ہے تو عام بندے کا کسی سے مدد طلب کرنا کیوں شرک ہوگا؟ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفر کے 2 نتیجے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے دنیا میں تباہی و بربادی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا، کیونکہ اس میں شہوات اور لذات کو ترک کرنے جبکہ طاعات اور عبادات میں مشقتیں اٹھانے کے احکام ہیں جو نفس پر شاق ہوتے ہیں، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔